اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ارادن ینظر الی آدم و صفوتہ و الی یوسف حسن و الی موسیٰ صلابتہ و الی عیسیٰ زودہ وَإِلَى محمد وخلقہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى علی ابن ابی طالب، یعنی جو کوئی آدم اور ان کی برگزیدگی، یوسف اور ان کے حسن، موسیٰ اور ان کے سختی، عیسیٰ اور ان کی پرہیزگاری، محمد اور ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے، جن میں یہ سب کچھ جمع ہیں۔ من ارادتن ینظر الی آدم و صفوتہ و الی یوسف حسن و الی موسیٰ صلابتہ و الی عیسیٰ زودہ و الی محمد و خلقہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، یعنی جو کوئی آدم علیہ السلام اور ان کی برگزیدگی کو، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سختی کو، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پرہیزگاری کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، جن میں یہ سب کچھ جمع ہیں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ میں آدم کی برگزیدگی، یوسف کا حسن، موسیٰ کی سختی، عیسیٰ کا زہد، محمد کا اخلاق مجموعی طور پر موجود ہے۔ یعنی یہ کہ علی علیہ السلام میں بیک وقت 5 انبیاء کی صفت خصوصیہ موجود ہیں۔ سیر الاقطاب تذکرۃ الخواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات درج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا غنا القلب باللہ، یعنی معرفت الہی سے اپنے دل کو مالا مال کر دینا، یہی سب سے اچھا کام ہے، معرفت الہی سے اپنے دل کو مالا مال کر دینا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قناعت اختیار کیا وہ بے نیاز ہو گیا، جس نے گوشہ نشینی اختیار کی وہ سلامت رہا، جس نے شہوت پر قابو پا لیا اس نے چھٹکارا پایا، جو حسد سے باز آیا وہ منزل و مقصود پر پہنچا، اور جس نے صبر کیا اس نے اس کا میٹھا پھل پایا۔ معرفت الہی کے معنی یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کا ذرا سا شائبہ بھی دل میں نہ رہے۔ معرفت الہی کا مطلب یہی ہوا کہ کسی سے دشمنی کا ذرا سا بھی گنجائش آپ کے دل میں نہ ہو۔ سیر الاقطاب کے حوالے سے ایک بار حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب سے صدا آئی کہ اے حسن، ہم نے تم کو معاف کر دیا اور درویشوں کا سرگروہ بنایا، مطلب سربراہ بنایا، درویشوں کا سرگروہ یا سربراہ بنایا، لیکن دل شکستگی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ یہ دل جتنا شکستہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی عزت اور منزلت میرے حضور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے سما سننے کے متعلق فرمایا کہ وجد و حال دل کا ایک راز ہے کہ جس میں تحریک ہوتی ہے تو انسان پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور سما ورد الہی ہے، جس شخص نے اس کو سچائی کے ساتھ سنا وہ حق تک پہنچ گیا، اور جس نے اس کو نفس کی خوشنودی کے لیے سنا وہ بے دین ہو گیا۔ یہ بات بھی سیر الاقطاب میں درج ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کی زندگی کا دار و مدار بے شک خون اور مغز اور ہڈی پر ہے، لیکن عاشقان الہی کی زندگی کا راز صرف ذکر الہی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جس طرح عوام کو غذا سے قوت ملتی ہے اسی طرح عاشقان خدا کو اس کی محبت اور عشق سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ عشق و محبت ان کے لیے خون کا کام دیتا ہے،
اور یاد حق مغز اور استخواں یعنی ہڈی گوشت کا کام کرتا ہے۔ یہ بھی بات سیر الاقطاب میں درج ہے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ فرمایا کہ جو شخص اپنا تمام مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا اس کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ اور آنکھوں میں کھپ جانے والی نور سرشت حور ملے گی۔ واقعہ میں واضح ہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا اور شہید بھی ہو گیا، سو اس کو یہ سب مل گیا، اور حضرت نے اپنی کرامات سے اس کو سب دکھلا دیا، یہاں تک کہ بہشت میں اس کا وصال حور عین المرضیہ سے ہو گئی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے اسے دنیا والوں کے دلچسپی ہونا ضروری ہے۔ جس کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے اسے دنیا والوں کی دلچسپی ہونا ضروری ہے، اور جس کو دنیا والوں سے دلچسپی ہوگی وہ سلامتی سے دور رہے گا۔ جس کو دنیا والوں سے دلچسپی ہو گئی وہ سلامتی سے دور ہو گیا، سمجھ لو۔ توریت میں ہے کہ دین محمدی کے مطابق جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اگر مٹی کو ہاتھ میں لے گا تو سونا ہو جائے گا۔ یہ بھی بات سیر الاقطاب میں درج کی گئی ہے۔ توریت کے مطابق دین محمدی میں یہ ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر وہ مٹی کو بھی چھو لے تو سونا ہو جائے گا۔ یہ بات توریت کے حوالے سے کی گئی ہے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمایا کہ تمام بری باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ درویشی خاموشی اور بے خویشی کا نام ہے۔ اپنے کو بھلا کر خاموشی اختیار کر لینا ہی درویشی ہے۔ اسے اپنا لو اور پچھلے تمام گناہوں پر پشیمان اور ماتم کنا رہو۔ ہر جگہ ہر وقت خدا عز و جل کو حاضر ناظر جانو۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے امید وابستہ نہ رکھے، اور متوکل اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر و باطن ہر حال میں راضی برضا رہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کو زبان ہی نہیں بلکہ تمام حواس خمسہ کی لذتوں اور خوشی و شادمانی کو ترک کرنا ہوگا اور غم و خواری کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم ادھم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو پھر ذرا بھی دنیا اور آخرت کی تمنا نہ کرو، اور اللہ کے سوا ہر چیز سے فارغ اور بے نیاز ہو جاؤ، اور ہمیشہ حلال روزی کھاؤ، بغیر اس کے کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک اپنی بیوی کو، بیوہ اور فرزند کو یتیم اور خود کو کتے کے برابر نہ سمجھو گے ہرگز امید نہ رکھو کہ تم اللہ والوں کے صف میں بیٹھو گے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا والوں کے لیے اور آخرت والوں کے لیے چھوڑ دی ہے، اور خود اس دنیا میں یاد الہی کو اور اس دنیا میں اس کے دیدار کو اپنا نصب العین بنا لیا، اور اللہ والوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی سیر الاقطاب میں منقول ہے۔ فقیری کی تشریح میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فقیری اس میں نہیں ہے کہ کھانے کو مل جائے تو شکر کیا کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، بلکہ فقیری اس بات میں ہے کہ ملے تو تقسیم کرے اور نہ ملے تو شکر کرے۔ حضرت ابراہیم ادھم کے خلیفہ خواجہ حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے کہ درویش کی غذا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر تم کسی درویش کے تحویل میں روپیہ دیکھو تو ہرگز اس کے پاس نہ بیٹھو، اور جو درویش شکم سیر ہو کر کھائے وہ پیٹو، خود پرست اور کچا فقیر ہے۔ اگر لوگ اس کو اپنا مقتدا بھی سمجھیں پھر بھی اس کی صحبت سے بھاگنا چاہیے۔ یہ بھی بات سیر الاقطاب میں درج ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ دنیا کو ہرگز قبول نہ کرنا،
اپنے پیران طریقت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو دنیا اس کی راہ میں بڑی بڑی چٹانیں کھڑی کر دیتی، وہ راستے سے منحرف ہو جائے اور خدا کی اطاعت سے باز آ جائے۔ لیکن مرد وہی ہے جو اپنی حفاظت کرے۔ دنیا والے اگر تم سے ملنے آئیں تو تم خدا سے توبہ اور استغفار کے طلبگار رہو اور گریہ گزاری کر کے اپنے پیران سلاسل سے مدد مانگو۔ تم دنیا والوں سے اس طرح بھاگو جیسے تیر کمان سے بھاگتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ درویش کو سارے جہان سے بیگانہ ہونا چاہیے، نہ کسی کی تعریف سے خوش ہونا چاہیے، نہ کسی کے مذمت سے ناخوش ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی سیر الاقطاب میں نقل کی گئی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ درویش کو درم و دینار سے کیا کام، اس کو تو فقر و فاقہ اور شکستگی یہ دل چاہیے۔ جس میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ درویشی کے لائق ہی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کے دل میں اپنا خوف بہت زیادہ ڈال دیتا ہے اور اس کو اپنا اسیر محبت بنا لیتا ہے، یعنی اس میں خشیت الہی اور حب الہی دونوں چیزیں پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری طور پر کسی درویش کامل کے ارادت میں شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی درویش کامل کا پتہ چلے تو فوراً اس کے خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی بات سیر الاقطاب میں منقول ہے۔ حضرت ممشاد دنیروی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کہاں ملے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ جہاں تم نہ ہوگے۔ وہ شخص یہ سن کر چلا گیا، غوثہ گیر ہو گیا، یہاں تک کہ بلند مرتبے پر پہنچ گیا۔ حضرت ممشاد دنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ملے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جہاں تم نہیں رہو گے، یعنی تم نہیں رہو گے تو خدا مل جائے گا، جب تک تم ہو خدا نہیں ہے۔ حضرت ممشاد علی دنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سما اسرار الہی میں سے ایک سر ہے جو ہر شخص کے سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر سما کا راز لوگوں پر روشن ہو جائے تو پھر سما کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی لوگوں کو چین نہ ملے۔ ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء قوالوں کا گانا سن کر وجد کر رہے ہیں، لیکن صاحب حال وجد کو دراصل آواز قدسی پر بے خودی طاری ہوتی ہے۔ حضرت ممشاد علی دنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عارف کے سر میں ایک آئینہ لگا دیا کہ جب اس طرف دیکھتا ہے تو اس کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی معمولی سزا یہ ہے کہ جس چیز کی اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے نہیں ملتی۔ دنیا والے جن چیزوں پر رجھے ہوئے ہیں ان سے علیحدہ رکھنا ہی دل کی فراغت ہے۔ دل اور نفس کے خواہشات کو دبانے کا نام ہی توکل ہے۔ حکمہ کو عقل و حکمت کی دولت خاموشی اور تفکر سے ملتی ہے۔ تصوف سے مراد صفائی اسرار اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کرنا اور بیکار چیزوں سے دستبردار ہو جانا ہے۔ یہ سارے نصیحت حضرت ممشاد علی دنوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سما کے دوران اسرار الہی ظاہر ہوتے ہیں اور دل آئینہ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اہل سما اسی لیے روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سیر الاقطاب میں جو ہے منقول ہیں۔ حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فتح یابی سما میں ہوتا ہے کسی شغل میں نہیں ہو سکتا۔ 100 برس تک بھی اگر کوئی شخص ریاضت شاکہ اور مجاہدہ کرے تو بھی وہ اسے مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتا جو اسے ایک مرتبہ کے سما میں حاصل ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سما راج سربستہ ہے، اسے پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے، بیچارے عوام اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اگر میں سما کے راز کو ظاہر کر دوں تو ساری دنیا سما میں مبتلا ہو جائے گی اور خدا سے سوا اس کے اور کسی نعمت کی طلبگار نہ ہوگی۔ تذکرہ خواجگان چشت میں سیر الاقطاب میں یہ باتیں درج کی ہوئی ہیں۔
حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب سما محبوب کا نورانی لباس اور زیب تن کر لیتا ہے، صاحب سما محبوب کا نورانی لباس زیب تن کر لیتا ہے اور سب سے بیگانہ ہو کر اس کے ساتھ یگانہ ہو جاتا ہے، اور محبوب حقیقی اپنے محبت کی کشش سے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنا لباس پہنا کر اسے اپنے ہی جیسا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ عام لوگوں کو کس طرح نظر آئے گا؟ جن کی آنکھیں نور معرفت سے روشن ہے وہی اس مقام کو پا سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سما کے بارے میں تفصیل سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر مکمل بھی اس کا بیان کروں تو لوگ مجھے دار پر کھینچ دیں گے، اور جب ہمارے پیران نے سما کے راز کو پوشیدہ رکھا ہے تو پھر میں ایسا کم حوصلہ نہیں ہوں کہ اس کے راز کو پوشیدہ نہ رکھوں اور فاش کر دوں۔ حوالہ سیر الاقطاب۔ شیخ الاسلام حضرت احمد جام زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ بغیر علم کے درویشی بے معنی ہے۔ علم معرفت میں جتنا بھی کمال حاصل کر لیا جائے لیکن علم ظاہری کے بغیر کام نہیں چلتا۔ علم ظاہری اور باطنی دونوں کا حصول ضروری ہے تاکہ ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں۔ یہ حضرت احمد جام زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ مودود چشتی کو تاکید میں فرمایا تھا۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کی سلطنت میں ایک بوڑھی عورت بھی ایک رات فاقہ سے رہ جائے تو اسے قیامت کے روز اس حکمراں کا دامن پکڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ لہٰذا یعنی حکمران کو بہت مستعد اور ذمہ دار ہونا چاہیے، ورنہ حکمرانی سے وہ توبہ کر لے۔ ویسے شخص کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب تک میرے مریدان اور مریدوں کے مریدان جنت میں قدم نہ رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت معین الدین چشتی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو پہچاننے کی نشانی عوام سے دور بھاگنا ہے اور معرفت کے بارے میں خاموش رہنا ہے، یعنی جو کوئی شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ لوگوں سے دور رہتا ہے، یعنی کنارہ اور گوشہ نشین رہنا چاہتا ہے اور معرفت کے بارے میں فضول نہیں بکتا، اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ہند الولی نے یہ بھی فرمایا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں عاشق اور معشوق کو ایک ہی پایا ہوں، یعنی عاشق اور معشوق ایک ہیں اور بندہ اور مولا در حقیقت ایک ہی ہے۔ عرفان کے حصول کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خواجہ مذکور رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مرید کب تائب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 20 برس تک جب عذاب کا فرشتہ اس کے متعلق کوئی گناہ نہ لکھے، یعنی 20 سال تک جب مرید توبہ کرتے رہے تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حاجی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور عارف اپنے قلوب سے عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حاجی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں اور عارف اپنے قلوب سے عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ایک مدت تک میں نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا ہے، اب خانہ کعبہ میرے گرد طواف کرتا ہے۔ یہ بھی بات سیر الاقطاب میں تذکرہ خواجگان چشت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب فرمان خواجہ ہند الولی کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص عذاب دوزخ سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے سب عبادت اور اطاعت سے بہتر اطاعت کرنا ضروری ہے، اور سب سے بہتر عبادت و اطاعت یہ ہے کہ بے بسوں کی مدد کی جائے، مجبوروں کی ضرورت پوری کی جائے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھے گا۔ اول دریا جیسی سخاوت، دوم آفتاب جیسی شفقت اور سوم زمین جیسی تواضع۔ خواجہ صاحب نے عارفوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عارف لوگ جب اپنے مرتبے پر پہنچتے ہیں تو تمام عالم اور جو کچھ اس میں ہے اپنے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔
حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو اپنے خدا عز و جل سے اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ درخواست کرے وہ قبول ہو جائے، ورنہ پھر وہ درویش کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو اللہ سے جو کچھ مانگتا تھا تو فوراً مل جاتا تھا، اور اب بوڑھے اور صاحب اولاد ہو جانے کے بعد جو دعا کرتا ہوں تو اثر نہیں ہوتا۔ یہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں۔ اس بات کو سن کر جواباً ایک بزرگ نے فرمایا کہ یا خواجہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم گرمی میں جاڑے کا میوہ بھی چاہتی تھی تو فوراً مل جاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد پھر یہ بات نہ رہی، اور ان کو یہ حکم ہونے لگا کہ خرما کا درخت ہلاؤ گے تو پھل ملے گا، یعنی محنت کرو گے تو روزی ملے گی۔ لیکن قدر و مرتبہ میں اپنے دوستوں کے اللہ کچھ فرق نہیں لاتا، اور ولایت پر تصرف ان لوگوں کا اسی طرح باقی رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ نے یہ جواب سن کر پسند فرمایا اور کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں، بات ہی کچھ ایسی ہے، یعنی دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا مسئلہ تو مرضی و مولا پر منحصر ہے، اس سے منزل و مقام و مرتبہ میں نہ تو کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی پتہ چلتا ہے۔ سیر الاقطاب میں یہ بات درج ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد کامل کوئی بات کہے تو مرید کو چاہیے کہ اس کو دل کے کان سے سنے اور اس پر پورا عمل کرے، ریاضت اور مجاہدہ پر زور دے اور اپنے پیران سلاسل کی پیروی کے لیے جی جان سے کوشش کرے۔ چنانچہ ہمارے خواجگان اجمعین نے 14 مقام اختیار کیے ہیں اور ان کو اپنا عمل بنایا ہے اور اپنے کاموں کا مدار ان پر رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ قرب و کمال کے منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ اول مقام تائبان کا ہے، اس سے آدم کے مقام کی طرف اشارہ ہے، یعنی مقام توبہ، مقام آدم۔ دوسرا مقام عابدان ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا مقام ہے، یہ بھی مقام عبد ادریس علیہ السلام ہے۔ تیسرا مقام زاہدہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح کا مقام ہے، مقام زہد عیسیٰ ہے۔ چوتھا مقام راضیان ہے کہ جو ایوب علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مقام رضا ایوبی ہے۔ پانچواں مقام قانعان ہے جو یعقوب علیہ السلام کا مقام ہے، مقام قناعت یعقوبی۔ چھٹا مقام جاہدان ہے جو یونس علیہ السلام کا ہے، مقام جہاد یونس۔ ساتواں مقام صدیقان ہے جو یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، مقام صدیق یوسف۔ آٹھواں مقام متفکران ہے جو شعیب علیہ السلام کا مقام ہے، مقام تفکر شعیب۔ نواں مقام مسترشدان ہے جو شیس علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی مقام مسترس شیس علیہ السلام کا۔ اور 10واں مقام صالحان ہے جو داؤد علیہ السلام کا ہے، مقام داؤدی کا ہی ہے۔ 11واں مقام مخلصان ہے جو نوح علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی اخلاص نوحی۔ 12واں مقام عارفان ہے جو خضر علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی مقام عرفان خضر یا خضر عرفان۔ 13واں مقام شاکران ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی شکر ابراہیمی۔ 14واں مقام محبان ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مقام محب ہے، مقام محمد ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ خواجہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل طریقت کے لیے 10 شرائط ہیں۔ اول طلب حق، دوم طلب مرشد کامل، سوم ادب، چہارم رضا، پنجم محبت و ترک فضول، ششم تقوی، ہفتم استقامت شریعت، اور ہشتم کم کھانا اور کم سونا، نہم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور دہم نماز اور روزہ۔ یہ تمام باتیں سیر الاقطاب میں تفصیل سے درج کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل حقیقت کے لیے بھی 10 چیزیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ معرفت میں کامل اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہو۔ دوم یہ کہ کسی شخص کو ضرر نہ پہنچائے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات سوچے۔ سوم یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور لوگوں سے وہی بات کہے جس میں دنیا اور دین کا فائدہ ہو۔ چارم تواضع، پنجم گوشہ نشینی، ششم یہ کہ ہر شخص کی عزت اور احترام کرے اور اپنے کو تمام لوگوں سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ ہفتم رضا و تسلیم، ہشتم یہ کہ ہر رنج و مصیبت میں صبر تحمل سے کام لے۔ نہم سوز و گداز و عج و نیاز، دہم قناعت و توکل۔
یہ 10 باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ خواجہ خواجان فرماتے ہیں کہ عاشق ہر وقت عشق میں مہو رہتا ہے، کیونکہ اگر کھڑا ہے تو ذکر دوست میں ہے، اور اگر طواف میں ہے تو اس کی حیت و عظمت میں منہمک ہے۔ سال ہا سال میں اس درگاہ میں طلبگار کی حیثیت سے کھڑا رہا، لیکن حیرت و ہیبت کے سوا کچھ نہ ملا۔ البتہ جب حق جل و علا کے قرب حاصل ہو گئی تو پھر کوئی دشواری نہ رہی۔ دنیا والوں کو میں نے دنیا میں مشغول دیکھا اور آخرت والوں کو محجوب دیکھا۔ اسی طرح مدعیوں کو دعویٰ میں اور ارباب تقویٰ کو تصوف ڈوبا ہوا۔ میں سبوں سے آگے نکل گیا، میں سبوں سے آگے بڑھ گیا۔ آپ کا قول یہ بھی تھا کہ عاشق وہ ہے کہ اگر صبح کی نماز ادا کرے تو دوسری صبح تک خیال دوست میں محو رہے۔ دل محبت کا آتش کدہ ہے کہ جو کچھ اس میں پڑے گا جل جائے گا اور بھسم ہو جائے گا، کیونکہ محبت کی آگ سے بڑھ کر کوئی آگ نہیں ہے۔ درویش وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس ضرورت لے کر جائے تو محروم نہ لوٹے، اور عارف وہ ہے جو اپنا دل دونوں جہان سے ہٹا لے، اور لوگوں میں عارف ترین وہ ہے جو متحیر تر ہو اور عالم غیب سے ہر لمحہ لاکھوں تجلیاں اس پر ظاہر ہوتی ہوں، اور ایک زمان میں کئی حال اس پر وارد ہوں، اور ایک سانس میں ایک قدم سے عرض سے گزرے تو دوسرے قدم سے اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ عارف کامل کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس کو دیکھ لے۔ وہ عالم سلوک میں سوائے خدا کے کسی سے دوستی کا خواہش مند بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ عارف کے 3 ارکان ہیں: اول ہیبت، دوم تعظیم، سوم حیا۔ یعنی ہیبت یہ کہ آدمی اپنے قصور پر شرمندہ ہو، تعظیم یہ کہ ہمیشہ طاعت میں کوشاں رہے، اور حیا یہ کہ سوا خدا کے کسی پر نظر نہ ڈالے۔ صادق وہ ہے کہ نہ تو اس کے ملک میں کوئی چیز ہو اور نہ وہ کسی چیز میں ہو، اور متوکل وہ ہے کہ جو نہ لوگوں سے مدد لیتا ہو اور نہ ہی اس کو کسی سے شکایت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ سے لوگوں نے پوچھا کہ عاشق کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو کہ عشق کے ابتدا میں فنا ہو جائے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ تجرید کیا ہے؟ فرمایا غیروں سے کٹ جانا اور دوست کے ساتھ مل جانا۔ جو شخص دوست کے قدموں پر جان دیتا ہے وہ نجات کا گیند میدان سعادت سے نکال لے جاتا ہے، اور وہ اپنے حال سے فانی اور مشاہدہ دوست میں باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اعمال کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔